ابھی اس سے پہلے نظم میں مولا کا ذکر ہو رہا تھا. ایک جوان آیا, مولانا آج مجلس میں آپ کے سامنے ایک کلام پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا بیٹا کیا پڑھو گے وہ ذرا دکھا دو. اور یہ میں گزارش کر رہا ہوں ذمہ داروں سے کہ آج کے بچوں کے کلام ذرا دیکھ لیا کریں, کیونکہ ہمارے یہاں جو نئے آنے والے ہیں نا, جو تجربے کار ہیں, جو خاندانی پڑھنے والے بچے ہیں, ان کا تو پھر بھی تھوڑا سا اطمینان ہے کہ انہیں کوئی گھر میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں پڑھنا, وہ پڑھ لینا, یہ شعر چھوڑ دینا, یہ شعر ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج کل ایک عجیب مصیبت آئی ہے کہ بے استادوں کی کثرت ہو رہی ہے. یعنی جو خود کسی کے شاگرد نہیں ہیں وہ استاد بن گئے ہیں, اور یہ بہت بڑی استاد ہے ہماری ملت کے اوپر. یعنی ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جنہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے مگر خود آج استاد ہیں. ان سے ذرا بچے رہیے گا. پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ بے استادہ ہے تو اس کی مذمت ہوتی تھی, یعنی کسی کو بے استادہ کہہ دینا یہ اس کی مذمت تھی. اور آج فخر سے وہ کہتا ہے نہیں میں نے کسی سے نہیں سیکھا, بڑے آرام سے بولتا ہے میں نے کسی سے نہیں سیکھا. تو بھائی تم نے کسی سے نہیں سیکھا یہ تمہارا عیب ہے. میں نے کسی سے نہیں سیکھا یہ جملہ بولنے کا حق تھا تو نبی اور علی کو تھا. نعرہ حیدری. تم کون ہو بھائی؟ تم کون ہو جو کہتے ہو کہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا؟ یہ کسی سے نہ سیکھنے والا خطرناک ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ اگر جو ذمہ داران ہیں ہر امام بارگاہ میں, ہر علاقے میں ذمہ دار لوگ ہیں, تو جو نئے بچے پڑھنے آ رہے ہیں نا, ان کا حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے, ان کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی ہے. یہ قافلہ تو چلے گا نا, یہ قافلہ تو بڑھے گا. کل ہم نہیں تھے, کل ہم نہیں ہوں گے جی, مگر یہ ذکر تھا اور یہ ذکر رہے گا. تو قافلہ تو چلے گا, پڑھنے والے تو آئیں گے, مگر جو پڑھنے والے نئے آ رہے ہیں ان سے دیکھ لیا جائے کہ بیٹا کیا پڑھو گے, توجہ ہے, کیا پڑھو گے. اگر وہ آپ کو کلام دکھا دے اور کلام میں کہیں جھول ہو, کوئی مصرع ایسا ہو, کوئی بات ایسی ہو جس سے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, تو اسے کہ بیٹا سارا کلام ٹھیک ہے, یہ 2 شعر بیچ میں سے ہم تمہیں ٹک کر کے دے رہے ہیں جی, یہ والے شعر مت پڑھنا, یہ اچھے, یہ صحیح نہیں ہے. اب ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جیسے سورہ الحمد کا ایک آیت بھی بیچ میں چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شعر بھی چھوڑ دیا تو کلام باطل ہے. نہیں بھائی, 2 شعر چھوڑ دو بیچ میں سے. شاعر نے پتہ نہیں کس فضا میں کلام لکھا تھا, کس ماحول میں کلام لکھا تھا, تو میں ضروری تھوڑی کہ تم سارا پڑھو, ایسا ہی ہے. اب ایسے ہی ایک زبان ہمارے پاس آ گیا, کہنے لگا مولانا آج یہ کلام پڑھوں گا. اب کلام جو ہم نے دیکھا تو اس میں تو ایک مصرع ایک بحر میں, تو دوسرا مصرع دوسری بحر میں, اور پہلا شعر ایک بحر میں, تو جو ہے وہ تیسرا شعر کسی اور بحر میں. اور صاحب حرف روی کا قافیہ بھی ہے اور قافیہ بھی ہے, یعنی حرف روی بھی ہے اور قافیہ بھی ہے. اچھا, پھر کہیں جو ہے وہ الفاظ کی جو بندش ہے وہ غیر فصیح ہے, کہیں جو ہے وہ مصروں میں جو ترتیب ہے وہ غیر معقول ہے. تو میں نے تم الجھ کے کہا, مثال ہے بھئی, میں نے الجھ کے کہا بیٹا یہ کس کا کلام ہے؟ تم پڑھنے جا رہے ہو مجلس میں, یہ کلام کس کا ہے؟ فرض کیجئے وہ بچہ اگر یہ بول دے, میں فرض کر رہا ہوں, فرض کر رہے ہیں, اور اسی فرض پہ دلیل قائم کر رہا ہوں, فرض کیجئے وہ بچہ یہ کہہ دے کہ یہ جوش ملی آبادی کا کلام ہے, مثلاً وہ یہ کہہ دے کہ میر انیس کا کلام ہے, تو میں فوراً کہوں گا اس بچے سے کہ میر انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جوش ملی آبادی ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے, مثلاً اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے, تو یہ لکھ لیا کرو. تو ایک صحابی محترم نے کہا اکتب فی الرضا والغضب, کیا میں آپ کے غصے والی کیفیت میں بھی آپ کے اقوال لکھ لوں, اور جو آپ رضا کی کیفیت میں اور خوشی کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, وہ بھی لکھ لوں؟ تو نبی نے اس سوال پر جواب یہ دیا, ما اقول الا الحق, میں بولتا ہی نہیں ہوں مگر بولتا ہوں تو حق بولتا ہوں. یہ وہ خاندان ہے, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے. اب مسئلہ جو گناہ کا ہے, آج تھوڑی سی دیر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا, ویسے بھی میں روزانہ سے ذرا تاخیر سے بیٹھا ہوں. یہ جو گھرانہ ہے, یہ جو عنوان ہے اس گھرانے کا, یہ جو عنوان ہے کہ وہ صاحبان عصمت لوگ ہیں. یہ معصوم ہونا یہ امر قلبی ہے, یہ ذاتی مسئلہ ہے. کون کہاں کب کیسے زندگی گزار رہا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے اور اس کے اللہ کے. لہٰذا ہمیں حق بھی حاصل نہیں ہے اخلاقی طور پر کہ ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کریں. کیا معلوم کہ ہم جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور نظر آ رہا ہو اور حقیقت کچھ اور ہو. تو تنہائی میں انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے. جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے, تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟